تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام جب بولتے ہیں الفاظ تھوڑے معنی کا ایک سمندر. تو حضور نے فرمایا 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے فضیلت دی گئی. حدیث مبارکہ یاد رکھنا. فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے. دوسری چیز میں حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ رب العزت نے مجھے باروب بنایا ہے. تیسری چیز میں حضور فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. پہلے بھی جنگیں ہوتی تھیں، جہاد ہوتا تھا، مال غنیمت بھی ملتا تھا، لیکن کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی. مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی اس کو جلا دیتی. میرے حضور دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے جہاد فرمایا، مال غنیمت ملا. اب یہ نہیں کہ آسمان سے بجلی آئے گی اور جلا دے گی، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے اللہ نے کرم نوازی فرمائی کہ اب وہ سارے کا سارا مال سبائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو اس وجہ سے میرے حضور نے فرمایا کہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا. چوتھی چیز جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا. میرے حضور کے پاک قدم اس دھرتی پہ لگے، اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. پہلے صرف مخصوص عبادت گاہوں میں ہی نماز پڑھی جا سکتی تھی، ہر جگہ پہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. اب آقا کریم علیہ السلام کا عاشق حضور کا غلام اگر فصلوں میں کام کر رہا ہے، مسجد میں نہیں پہنچ پاتا، اجازت ہے وضو بنائے اور وہیں پہ نماز ادا کر لے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا. یہ بھی حضور کو اللہ نے اعزاز دیا ہے. اگر پانی دور ہو، پانی میسر نہ ہو، آقا کریم علیہ السلام کا امتی مٹی پہ جو ہے وہ ہاتھوں کی ضرب لگائے گا، اپنے ہاتھوں کو منہ پہ پھیر لے گا اور اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کا مسح کر لے گا. شریعت کہتی ہے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، جس طرح پانی نے پاک کیا تھا اسی طرح مٹی نے بھی پاک کر دیا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 5ویں چیز جو اللہ نے مجھے عطا کی، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. جتنے بھی نبی آئے انسانوں کے نبی بن کے آئے. میرے حضور صرف انسانوں کے نبی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے نبی ہیں. زمین مخلوق، میرے حضور زمین کے نبی. آسمان مخلوق، میرے حضور آسمان کے نبی. سورج مخلوق، میرے حضور سورج کے نبی. چاند مخلوق، آقا کریم علیہ السلام چاند کے نبی. یہی وجہ ہے کہ میرے حضور کا اشارہ ہوتا ہے، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. میرے حضور کا امتی ہے، امتی کے لیے ضروری ہے اپنے نبی کی بات مانے. ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت پہ آیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ میرے حضور کا امتی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. یہ ہم خوش بخت ہیں کہ اس نبی کے امتی ہیں جو نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تو فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. چھٹی اور آخری بات جو ہمارے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے وہ یہ، میرے حضور نے فرمایا ختم بی النبیون، حضور فرماتے ہیں مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی نشاندہی فرمائی، فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون. حضور فرماتے ہیں میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے. حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، میری امت آنکھیں کھول کے رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کسی بھی صورت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. کافی وقت بیت گیا. اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں کچھ بدبختوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. ایک یمن کا اسود انسی تھا، اس نے دعویٰ کیا. میرے حضور نے وہاں کے مسلمانوں کو خط لکھا
اس کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود انسی کو واصل جہنم کر دیا۔ ابھی قاصد حضور تک خوشخبری لے کے نہیں پہنچا، میرے حضور نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ وہ واصل جہنم ہو چکا ہے، اور جس شخصیت نے اس کو واصل جہنم کیا ہے وہ آپ کا دوست فیروز دیلمی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، یعنی گویا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو واصل جہنم کرنا، اس سے میرے حضور کو خوشی ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود جو ہے وہ خط لکھا کہ اس کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوا تھا، اور خط بھی اس نے لکھا تھا کہ مجھے اپنی نبوت میں شامل کر لیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جواباً خط لکھا، حضور نے فرمایا مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اب خط دیا آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جناب حبیب بن زید انصاری کو، وہ خط لے کے اس کے دربار میں پہنچے۔ اس نے خط کھلا، ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید مجھے حضور نے شامل کر لیا ہے، تو جس وقت خط کھولا تو خط میں یہ لکھا تھا مسیلمہ تو ہے ہی کذاب، تو جھوٹا ہے، اور آگے خط کا مضمون اسی طرح کا تھا۔ بڑا غصہ آیا اس کو۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہنے لگا، حبیب یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جناب حبیب بن زید انصاری کہنے لگے کہ میں دل و جان سے مانتا ہوں کہ پیارے محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، دل و جان سے مانتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اب یہ بتاؤ کہ میری نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب حبیب بن زید انصاری نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے بدبخت، تیری یہ بات سننے سے میں قاصر ہوں، میں بہرا ہوں، یہ بات تیری سن ہی نہیں سکتا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹا، دایاں ہاتھ کاٹ کے اس نے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ اب تو میری بات مانے گا نا؟ پھر حضور کے بارے میں پوچھا۔ جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اعلان کیا کہ حضور اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا میرے بارے میں بتا۔ آپ نے فرمایا بدبخت، جو پہلے بات کر چکا ہوں بات وہی ہے، تیری یہ بات سننے سے قاصر ہوں۔ اس نے آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ ہر مرتبہ وہ آپ سے پوچھتا، آپ حضور کے بارے میں اعلان کرتے اور اس کے بارے میں انکار، جس وقت جو ہے وہ آپ انکار فرماتے، ہر مرتبہ انکار کرنے پر وہ آپ کے بدن کا ایک عضو کاٹ دیتا، حتیٰ کہ اس نے جناب حبیب بن زید انصاری کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، لیکن اس کی جھوٹی نبوت کا ایک لفظ بھی زبان پہ نہیں آیا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت جو ہے، یہ جو ہے وہ کیسا عقیدہ ہے؟ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی لچک پیدا ہوئی، دائرہ اسلام سے خارج۔ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، اللہ نے شہادت عطا کی، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے یہ درد بھری کہانی ان کی والدہ حضرت ام عمارہ کو سنائی تھی۔ جناب ام عمارہ بہت بڑی مجاہدہ تھی، غزوہ احد کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام کا دفاع کر رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے میں جدھر دیکھتا مجھے ام عمارہ ہی نظر آتی، وہ میرا دفاع کر رہی۔ تو جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی مجاہدہ تھیں، اور اللہ رب العزت نے سارے بیٹے بھی مجاہدی عطا کیے تھے۔ یہ حبیب بن زید انصاری اور پھر ایک عبداللہ بن زید انصاری تھے۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جس وقت جنگ ہوئی تھی تو جناب وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نیزہ مارا تھا، اور حضرت وحشی وہی ہے نا جنہوں نے جناب حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، تو حضرت وحشی کو آقا کریم علیہ السلام جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، آقا کریم علیہ السلام نے ان کا اسلام کو قبول فرما لیا کہ یہ میرے غلام ہیں، میرے امتی ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وحشی میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ تو جناب وحشی ساری زندگی حضور کی پیٹھ کے پیچھے رہے کہ جس وقت میں تمہیں دیکھوں گا چچا یاد آ جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام اور یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں اس ٹو میں تھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میری آرزو اور میری تمنا تھی کہ اللہ کوئی وہ وقت لائے کہ کوئی بدترین انسان بھی میرے ہاتھ سے جو ہے وہ واصل جہنم ہو جائے تاکہ کفارہ دو ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں جس وقت اس نے آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا اور بعد میں اس نے جو ہے وہ اعلان کر دیا، جناب ابو بکر صدیق کا دور ہمایوں ہے، جناب خالد بن ولید اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اس کے مقابلے میں نکلے، تو جناب
वाशी रदी अल्लाह ताला अन्हु वही नेज़ा लेके निकले और आप फरमाते थे अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, मालिक तो करम नवाजी फरमाना, इसको मेरे हाथ से ही वासिल जहन्नम करना। तो फिर हज़रत वाशी के हाथों में वो वासिल जहन्नम हुआ। और फिर जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ैद, तज़किरा ये कर रहा हूँ कि हबीब बिन ज़ैद अंसारी और फिर अब्दुल्ला बिन ज़ैद उम्मे अमारा के ये दूसरे बेटे थे, इन्होंने फिर तलवार मारी और मुसैलमा कज़्ज़ाब का जो सर है वो तन से जुदा कर दिया। तो जिस वक्त उम्मे अम्मारा को पता चला कि मेरे बेटे ने इसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया, जनाब उम्मे अम्मारा भी वहाँ पे मौजूद थी, अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गई, मालिक ये सादत भी तूने हमें अता की है। तो हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी सुनिए। जिस वक्त इनकी माँ को बताया गया कि तेरे बेटे को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, तो जनाब उम्मे अम्मारा परेशान नहीं हुई, चेहरे पे तमानियत का नूर चमका और आपने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाने लगी अर्दअतहु लिहाज़ल यौम, इसी दिन के लिए तो मैंने बेटे को दूध पिलाया था। जिन माओं ने पाकीज़ा दूध बेटों को पिलाए होते हैं वो बेटे फिर हुजूर की ख़त्म नबूवत पे पहरा देते हैं। ये हमारे अकाबरीन की जो है वो कुर्बानियाँ हैं। बहरहाल वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं है, आखिरी को 5, 7, 10 मिनट में अपने अकाबरीन के तज़किरे और उनकी कुर्बानियों का तज़किरा करना चाहता हूँ। 1840 में ये बदबख्त कादियान में पैदा हुआ। कौन? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। बाप का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा, माँ का नाम चिराग बीबी। आगे मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगी, ये नाम आप याद रखना। इसके बाप का नाम क्या है? ग़ुलाम मुर्तज़ा। इसका अपना नाम क्या है? ग़ुलाम अहमद कादियानी। इसकी माँ का नाम चिराग बीबी। 1839 या 40 में ये खबीस पैदा हुआ, बड़ा हुआ, कुछ किताबें पढ़ी। 1857 की जो जंग आज़ादी हुई है, अंग्रेज़ हम पे मुसल्लत हुआ, उसने करीब से देखा था, वो हम पे हुकूमत कर रहा था, उसने हमें करीब से देखा था कि हम इन पे हुकूमत तो कर रहे हैं लेकिन इनके दिल पे जो हुकूमत है वो मोहम्मद अरबी की है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं। हुजूर के शहर का तज़किरा छिड़ता है, आंखें जो है वो बरसना शुरू हो जाती हैं। इनकी नमाज अरबी में, जो बोली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इनकी नमाज अरबी में, इनका कुरान अरबी में, इनका सब कुछ अरबी में। और जो है वो अरब से ये मोहब्बत करते हैं, मक्के से प्यार करते हैं, मदीने से इनका प्यार है। तो इन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब ये मोहब्बत कैसे निकाली जा सकती है। तो इनको मशवरा दिया गया कि अगर तुम अपनी हुकूमत को देर पा करना चाहते हो तो इनके सीने से मोहब्बत रसूल निकालो, वो रूह मोहम्मद इनके सीने से निकालो। इकबाल ने इसी बात को बयान किया था। उसने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, ये फाका है तो गरीब फाका कश, लेकिन मौत का इनके सीने के अंदर डर नहीं है। मौत का डर इनके सीने में कैसे डाला जा सकता है? ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो। तो उन्होंने मशवरा दिया था कि इनके सीने से रूह मोहम्मद निकालो, मोहब्बत रसूल इनके सीने से निकालो, फिर तुम कामयाब हो सकते हो। इस मकसद के लिए क्या किया जाए? कहा उन्होंने कि किसी जो है वो झूठे नबी को खड़ा किया जाए। तो जिस वक्त लोग उसके साथ जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देंगे और इधर की मोहब्बत जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, तुम्हारी हुकूमत जो है वो देर पा हो जाएगी। अब ये बदबख्त मिर्ज़ई जो हैं ये यही कुछ कर रहे हैं। कादियान जो है, कादियान, इनका ईमान है कि कादियान ऐसे ही मुक़द्दस है जैसे मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा मुक़द्दस है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी तरह ये इस खबीस की एक मलूना बीवी थी, उसको उम्मुल मोमिनीन का दर्जा देते हैं। इसके बदबख्त बेटी थी, उसको सैयदतुन निसा का दर्जा देते हैं। इसकी एक किताब है बराहीन अहमदिया, और इस तरह कई जो ये कहा करता था कि मुझ पे वही उतरती है, तो उसको कुरान का दर्जा देते हैं। इनका हज जो है वो कादियान में होता है और इनका अकीदा ये है कि ये मुल्क पाकिस्तान ख़त्म होगा, हम जो मुर्दे अपने रिब्वा में दफना रहे हैं वो बतौर अमानत दफनाते हैं। उनका अकीदा ये है कि ये मुल्क ख़त्म होगा
اور ہم اپنے مردے قادیان میں لے جائیں گے. یہ عقیدہ ہے ان کا. تو اس محبت کو وہ نکالنا، اور یہ فتنے جو اس وقت سے کھڑے ہوئے اور ہو رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے. ایک تسلسل ہے، وہ ہمارے سینوں سے محبت رسول جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں. وہ مرزا جیلمی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چنگاری جو ہے وہ سینے کے اندر جو ہے وہ موجود تھی اور اس کو جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک تسلسل ہے. تو بہرحال اس نے کچھ کتابیں پڑھی، اس کو کہا گیا کہ آپ اس کام کے لیے تیار ہو. کئی لوگوں کو بلایا گیا، انٹرویو ہوئے، کوئی بھی جو ہے وہ پورا نہ اترا، لیکن یہ خبیث جو ہے وہ پاس ہو گیا بھی یہ کام میں کروں گا. سب سے پہلے تو یہ مبلغ اسلام کے روپ میں ظاہر ہوا، میں مبلغ اسلام ہوں. یہ سکھوں کے ساتھ مناظر کرتا تھا، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ مناظر کرتا تھا. مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ میری محبت کے جال میں پھنسیں. پھر اس کے بعد اس نے اگلا سٹیپ اٹھایا، اس نے کہا میں مجدد ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر ایک جو ہے وہ مجدد آئے گا، دین پر جو گرد و غبار پڑے گا وہ مجدد آ کے اس کو صاف کرے گا. تو اس نے کہا میں مجدد ہوں. تیسرا سٹیپ اس نے یہ اٹھایا، اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں. آپ جانتے ہیں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرب قیامت جناب امام مہدی نے تشریف لانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا آقا کریم علیہ السلام ہمیں اندھیر نگری میں چھوڑ کے نہیں گئے. آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے. وہ سچا مہدی کیسا ہوگا، شکل و صورت بھی حضور نے بتائی، نام بھی بتایا، خاندان بھی بتایا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام میرے نام پہ، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میرے ماں کے نام پہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا اس کا تعلق میرے خاندان سے ہوگا، جو سچا مہدی ہوگا. جس وقت اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، ہمیں تو پہلے پتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے مہدی کا نام تو محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا نام غلام احمد ہے، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے. تو یہ سچا مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے جو فرمایا وہی حق ہے. اس کو دھتکار دیا گیا، لیکن انگریز کی چھتری لے کے چل رہا تھا. انگریز کا یہ خود کاشتہ پودا تھا اور اس کے پیسے کے بل بوتے پہ یہ چل رہا تھا. اس نے پھر اگلا قدم اٹھایا، اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں. کیا ہوں؟ مسیح عیسیٰ علیہ السلام. آپ جانتے کہ ہمارا عقیدہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں. قرب قیامت آپ نے تشریف لانا ہے. کہاں تشریف لانا ہے یہ بھی حضور نے بتایا. شام، دمشق کی جامع مسجد، شرقی مینارہ. جناب امام مہدی علیہ السلام اولیاء کرام کی جماعت کے ساتھ اس وقت دمشق کی جامع مسجد میں پہنچ چکے ہوں گے. فجر کا وقت ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پہ آپ کا نزول ہوگا. تو جس وقت اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، تو علماء مشائخ دھتکار دیا، بدبخت تو سچا مسیح نہیں ہو سکتا، تو مسیح الدجال تو ہو سکتا ہے، تو مسیح نہیں ہو سکتا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے آسمان سے آنا ہے، تو ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے اس کو دھتکار دیا. اس نے پھر اگلا قدم اٹھایا، ظاہر ہے پیچھے پیسہ چل رہا تھا. پھر اس نے 1901 میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تاجدار گولرا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا میرے علی، یہ خبیث میری حدیثوں کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے، تم آرام سے بیٹھو، نکلو میدان میں اور میری احادیث کا دفاع کرو. پیر صاحب فرماتے ہیں پھر میں نکلا. آپ کو یاد ہوگا 25 اگست جو تاریخ میں نظر رکھتے ہیں، 25 اگست 1900 کی تاریخ مقرر ہوئی. بادشاہی مسجد کا مقام، تو بھی آ جا. علماء اسلام اور مشائخ اسلام نے کہا کہ ہم بھی آ رہے ہیں. وہاں بات ہو جاتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بڑے بڑے بزرگ بادشاہی مسجد میں پہنچے. یہ خبیث اتنا خبیث تھا کہ یہ جب بھی اس نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا یہ کہتا تھا اب میرے پہ وہی اتری ہے، میرے پہ وہی اتری ہے، اب یہ کام میں نے نہیں کرنا.
تو یہ لاہور میں پہنچ چکا تھا، جن کے گھر میں تھا انہوں نے کہا چلتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں مجھ پہ وہی اتری ہے کہ اگر میں وہاں چلا گیا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب بات ہی ختم ہوگی، جب وہی اتری ہے تو پھر جو ہے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اتنا بدبخت اور خبیث تھا یہ۔ بہرحال نہ پہنچا، پھر اس نے پیغام بھیجا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، کہنے لگا کہ مناظرہ ہم نہیں کریں گے، ہم اکیلے ہی بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر فصیح و بلیغ ہوگی، جس کی تفسیر اعلیٰ ہوگی، وہی بندہ حق پہ ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ٹھیک ہے تو تفسیر لکھنے کی بات کرتا ہے، تو بھی اپنا قلم کاغذ پہ رکھ، میں بھی اپنا قلم کاغذ پہ رکھتا ہوں، جس کا قلم خود بخود تفسیر لکھنا شروع کر دے وہ حق پہ ہوگا۔ لیکن یہ جھوٹا تھا، اس نے آنا نہیں تھا، یہ نہ آیا، یہ تاریخ بھی گزر گئی۔ پھر اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ پیر صاحب مناظرے چھوڑیے، مقابلے چھوڑیے، ہم جو ہے وہ آخری حربہ جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلے کی صورت یہ ہوگی کہ ایک لنگڑا اور ایک نابینا آپ اپنے پاس بٹھائیں، ایک لنگڑا اور ایک نابینا میرے پاس، آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں، جس کی دعا پہ وہ لنگڑا اور نابینا ٹھیک ہو جائے وہی حق پہ ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے قبول ہے، تو لنگڑے اور جو ہے وہ نابینے کی بات کرتا ہے، اگر تو مجھے کہے گا کہ میرے علی مردوں کو زندہ کرنا ہے، میرے علی مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعد میں کسی نے کہا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر، آپ نے فرمایا خود دعویٰ نہیں کیا تھا، جس وقت میں یہ بات کر رہا تھا اس وقت میری پشت پہ میرے نبی کا ہاتھ تھا، جو بھی کہہ دیتا وہ ہو جانا تھا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ ایسے بھاگتا تھا جیسے شیطان جناب عمر فاروق کے نام سے بھاگا، یہ اس کی کیفیت تھی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پاکستان بنا دیا۔ اقبال نے کہا تھا 1938 میں جناب اقبال کا جو ہے وہ آپ کی وفات ہوئی ہے، اس سے قبل آپ نے فرمایا تھا کہ مرزئی جو ہے مرزئی یہ دین کے بھی غدار ہیں اور ملک کے بھی غدار ہیں، ملک پاکستان کے یہ غدار ہیں، ابھی پاکستان نہیں بنا، تاریخ چلی ہوئی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ جتنی مخالفت پاکستان کی قادیانیوں نے کی ہے اتنی مخالفت کسی نے نہیں کی، بڑا نقصان پہنچایا ان قادیانیوں نے ہمیں۔ پاکستان بن گیا، چونکہ انگریز نے ہی یہ فیصلہ کرنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح کو مجبور کیا گیا کہ ظفر اللہ کو، چودھری ظفر اللہ کو اگر آپ وزیر خارجہ بنائیں گے تو پھر ہم اعلان کرتے ہیں۔ چودھری ظفر اللہ کون تھا؟ یہ قادیانی تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کا قریبی تھا، تو مجبوراً پھر وزیر خارجہ اس کو جو ہے وہ متعین کیا گیا، اور اس نے پھر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا وہ پوچھیے ان لوگوں سے جو تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں۔ بہرحال پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی شرارتیں جو ہے وہ کم نہیں ہوئیں۔ 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت چلی ہے، 1953 میں، یاد رکھنا وہ تحریک ایسے نہیں گزر گئی بلکہ 10,000 نبی پاک کے عاشقوں نے جو ہے وہ شہادتیں دی ہیں، 10,000۔ اور پھر کون ان پہ گولیاں چلانے والے تھے؟ یہی پولیس والے، حکومت کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ غازی کشمیر ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی قیادت میں سارے علماء متفق تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، سکھر کی جیل میں تھے۔ ان کے بیٹے تھے سید خلیل احمد قادری، ان کو قیادت دی گئی اس تحریک ختم نبوت کی، اور مولانا عبدالستار خان نیازی کے نام سے آپ واقف ہوں گے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی اور سید خلیل احمد قادری یہ دونوں بزرگ جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے۔ سید خلیل احمد قادری کے باپ سکھر کی جیل میں بند ہیں، ان کو بھی پیچھے گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو اطلاع ملی، بوڑھے باپ کو، قربانیاں دیکھیں ہمارے بزرگوں کی، ان کو اطلاع ملی کہ میرے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ جس وقت ان کو اطلاع ملی، بیٹا بھی ان کا ایک ہی تھا، سید خلیل احمد قادری، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میرا بیٹا تیرے محبوب کی ختم نبوت پہ قربان ہو چکا ہے، میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لے۔ بعد میں آپ کو اطلاع ملی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، پھانسی پہ لٹکایا نہیں گیا، صرف پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ بعد میں پھر اللہ رب العزت نے بھی آزادی دے دی تھی۔
خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے اس کوٹھنی میں سانپ جو ہے وہ چھوڑے گئے، اور پھر اس کوٹھنی میں مجھے رکھا گیا جس کوٹھنی میں سانپ چھوڑے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ ثابت قدمی عطا فرمائی حضور کی ختم نبوت کا صدقہ، اللہ کی کرم نوازی ہوئی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی، ان کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی 1953 کے اندر۔ جس وقت ان کو جو ہے وہ فوجی عدالت میں بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، آپ کو نیچے نہیں اتارا جائے گا جب تک کہ آپ کی جان نہ نکل جائے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا لمبا چوڑا جوان، اور مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ جب میری دستار بندی ہوئی تھی حفظ کی تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے سر پہ دستار بندی تھی جامع فریدین۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گرجدار آواز کے ساتھ کہا کہ تم یہی جو ہے وہ مجھے سزا دے سکتے ہو، اور تم اس کے علاوہ کیا سزا دے سکتے ہو؟ فرمانے لگے سنو، محبت رسول مجھے مجبور کر رہی ہے، میری تو ایک جان ہے، اللہ مجھے 1,00,000 جانیں دے دیتا، میں آقا کریم علیہ السلام کی عزت و نفوس میں قربان کرتا جاتا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس تحریک 1953 والی تحریک ختم نبوت کو دبا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1974 کے اندر یہ جب انتخاب ہوئے ہیں، غالباً 70 میں انتخاب ہوئے ہیں، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ذرا تھوڑا سا تاریخ کا ریکارڈ بھی صحیح طور پہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ اسمبلی کے ممبر بنے تھے، اور کئی مکاتیب فکر کے علماء اس سے پہلے اسمبلی میں رہ چکے تھے، کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی ختم نبوت کے حوالے سے نہیں نکلا تھا۔ قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی پہلی مرتبہ آپ ممبر بنے، اور آپ نے پھر یہ سوئی ہوئی تاریخ کو پھر بیدار کیا، باہر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی۔ وہاں پہ جو ہے وہ عجیب و غریب لوگ موجود تھے۔ اب بھٹو جیسے بندے سے یہ کام کروانا کوئی سوکھا کام تھا، لیکن علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بندے سے بھی جو بے دین قسم کے لوگ تھے، ان سے بھی یہ جو ہے وہ کام لیا، اور آپ نے ان کو جو ہے وہ حکمت و دانائی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ بھٹو نے کہا تھا کہ مولانا یہ مدرسوں اور مسجدوں کے مسئلے آپ جو ہے وہ اسمبلی میں لے کے آ گئے ہیں، آپ جو ہے وہ یہاں پہ مناظرے اور مجادلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، فرمانے لگے بھٹو مجھے یہ بتا، تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے اگر تیرے مقابلے میں کوئی اور بندہ کرسی لگا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا کہ ظاہر ہے وہ پاگل ہوگا یا پھر ملک کا غدار ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی پاگل تو ہے نہیں، اس نے کئی کتابیں لکھ ماری ہیں، وہ بڑا تیز تراز آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ دین کا غدار ہے۔ تو جب تیری کرسی چھوٹی ہے، میرے نبی کی کرسی بہت بڑی ہے۔ تو حضور کے مقابلے میں اگر ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ میں بھی نبی ہوں، تو اگر تو کہتا ہے کہ وہ غدار یا پاگل ہوگا، تو پھر جو حضور کے مقابلے میں آئے گا وہ کتنا بڑا غدار ہوگا۔ تو بہرحال مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالی نے قائل کیا، اور پھر اللہ کی کرم مولانا کو ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، اور بڑے بڑے لالچ بھی دیے گئے۔ مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور بہت زیادہ لالچ بھی دیا گیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، سبحان اللہ، کہ مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس وقت 1974 کے اندر 1 کروڑ کی پیشکش کی گئی، 1 کروڑ روپیہ لے لیں آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ دل پہ لکھنے والا جملہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی تم نے آنے میں دیر لگا دی، تم دیر سے آئے ہو، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں پہلے ہو چکا ہے۔ اور پھر 7 ستمبر 1974 4:35 پہ پھر اعلان ہوا کہ یہ مرزئی جو ہیں وہ کافر ہیں آئینی اور قانونی طور پہ۔ پھر نعرہ تکبیر اور رسالت جو ہے وہ بلند ہوا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ان کے کارنامے ہیں۔ اب بھی ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر مرزئی، پولیس کے اندر بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز مرزئی، فوج کے اندر یہ بدبخت موجود ہیں۔ حالانکہ فوج جو ہے وہ ہمارا جہادی ونگ ہے، ہمارا جہادی ونگ جو ہے وہ فوج ہے، فوج ہی ہمارا دفاع کرتی ہے، اور یہ ساری زندگی جہاد کے خلاف لکھتا رہا۔ چونکہ انگریز کا یہ وفادار تھا
اور انگریز نے اس کو جو ٹاسک دیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو حضور کی محبت سینے سے نکالنی ہے، دوسرا جہاد کو آپ نے حرام قرار دینا ہے۔ تو اس نے کہا تھا میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کئی الماریاں بھر سکتی ہیں جہاد کے خلاف۔ تو بہرحال ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ زندہ رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایسا عقیدہ دیا ہے کہ جو سچا عقیدہ ہے، سچا عقیدہ ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے مالک جس عقیدے پہ تو نے ہمیں رکھا ہے اسی عقیدے پہ ہمیں موت عطا فرمانا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت یہ بے ربط سے جملے اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔